إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو اس جہان کا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو ہمارے اوپر حقیقی معنوں میں سب سے بڑا محسن ہے، سب سے بڑا منعم ہے۔ بعدہ درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی، آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حاضرین، ہم حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 6 تاریخ ہے۔ حجاج اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے مختلف شہروں سے لوگ جوق در جوق قافلے کی شکل میں بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ عن قریب یہ حج جیسے عظیم شعیرے کو، عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنے والے ہوں گے، اور ہر ایمان والا، ہر مسلمان جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے محبت ہے، یہ تڑپ رکھتا ہے کہ کاش ہم بیت اللہ کا دیدار کر سکیں، کاش ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ سکیں، ہم حج جیسے عظیم فریضے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے ادا کر سکیں۔ ہر انسان کی دلی تمنا ہے۔ آج سے خطبہ جمعہ میں حج ایک عظیم فریضہ، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ محترم حاضرین، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کی ندا دیں۔ دور دراز علاقوں سے سواریوں پر سوار ہو کر پیدل لوگ اس گھر کے طرف آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ
میں ندا لگاؤں گا, آواز لگاؤں گا, بمشکل میری آواز اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک جا سکے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ندا لگانا آپ کا کام ہے اور پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لہذا مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کے مقدر میں حج کو لکھا تھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز, آپ کی ندا ہر اس انسان تک پہنچ گئی اور لوگ جوق در جوق بیت اللہ کی طرف آنے لگے. میرے بھائیوں, یہ جو فریضہ ہے انتہائی اہم فریضہ ہے. ایک عمارت ہوتی ہے, عمارت کی پختگی, اس کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے. عمارت کی بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی عمارت اسی قدر پائیدار ہوگی. حج کا جو فریضہ ہے یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا جہاں پر دین کی بنیادوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, شارحین جیسا کہ ذکر کرتے ہیں, سب سے اہم اور مہم چیز توحید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر مقدم کیا ہے, کیونکہ توحید یہ ہمارے عبادتوں کی روح ہے, اصل ہے, جڑ ہے. اس کے بغیر بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں ان بنیادوں میں جو پہلی بنیاد ہے توحید ہے, اس کے بعد نماز ہے, اس کے بعد روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والحج چوتھے نمبر پر آپ نے ذکر کیا, اور آخر میں آپ نے صوم رمضان کا تذکرہ کیا ہے. اگر بندے کے یہاں عقیدہ توحید کمزور ہے, عقیدے میں کمی ہے, تو بعد میں آنے والی عبادتیں بشمول حج کے باوجود اس کے کہ وہ بنیاد ہے ہمیں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ توحید کے بارے میں آپ لوگ بہت بات کرتے ہیں. میرے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اسلوب کو آپ دیکھیں, قرآن کو آپ پڑھیں. توحید کے بارے میں اگر بات کی جاتی ہے تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں توحید کا ذکر کیا ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول کو, پیغمبر کو بھیجا, اور پیغمبر کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعات کو بھیجا, مبلغین کو بھیجا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا اور آپ نے کہا کہ دیکھو جا رہے ہو, تمہارے جو مدعو ہیں, مخاطبین ہیں, زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ چیزوں میں سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے. فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ایسا کرنا کہ سب سے پہلی دعوت آپ ان کو توحید کی طرف بلانا, سب سے پہلے ان کے عقیدے کو مضبوط کرنا. اگر اس چیز کو مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں, تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں, تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض اور واجب کیا ہے مستطیع کے لیے, تو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. میرے بھائیو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم ان کو دیا کہ سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دینا. لہذا آج اگر ہم دعوت کا فریضہ صحیح معنوں میں انجام دینا چاہتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم خیر خواہ ہیں, مصلح ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے نافع ہیں, تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کی درستگی کی جائے گی, توحید کو مضبوط کیا جائے گا, اس عقیدے کی طرف اس کو بلایا جائے گا. کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ نے مان لیا جائے ایک بندے نے آپ کی دعوت کی وجہ سے بہت زیادہ بااخلاق ہو گیا, صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا, روزوں کا اہتمام کرنے والا بن گیا, لیکن آپ نے اس کو عبادت کی روح سے, توحید سے محروم رکھا ہے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا, باوجود اس کے کہ وہ عبادت لے کر بندہ آیا ہوگا. اور اگر بندے کے پاس توحید موجود ہے اور عبادتیں کم ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے
جنت کے اندر ضرور بھی ضرور داخل کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادوں کا تذکرہ کیا ہے, تو آپ نے چوتھے نمبر پر والحج, حج کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض ہے جو انسان اس کی طاقت رکھے, جو انسان اس کی طاقت رکھے. مفسرین نے طاقت کے ضمن میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں جو استطاعت کے قبیل کی ہیں. پہلی بات یہ ہے, ایک انسان جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, اس کے یہاں مالی طاقت ہونی چاہیے. مالی طاقت سے مراد یہ ہے اس کو بیت اللہ جانا ہے, اللہ کے گھر جانا ہے. آنے جانے کے جو اخراجات ہیں, مکہ میں انسان 20-40 دن قیام کرنے والا ہے, وہاں پر کھانے پینے کے, ٹریولنگ, آنے جانے کے جو آمد و رفت کے اخراجات ہیں انسان کے پاس موجود ہوں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان حج کو چلے جائے اور اپنے اہل خانہ کو قلاشی کی حالت میں, محتاجی کی حالت میں چھوڑ کر چلا جائے. ہمارے اسلاف نے اس سے روکا ہے, منع کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اہل یمن کے بارے میں, اہل یمن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ حج کو آتے تھے لا یتزودون, تو زیادہ سفر حج کا جو توشہ ہے, راستے میں جو چیز لگنے والی ہے وہ لوگ نہیں لاتے تھے. تو جب کہا جاتا تھا کہ آپ توشہ لے رہے ہیں, کہتے تھے نحن المتوکلون, کہ ہم توکل کرنے والے ہیں. فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسِ, اور جب مکہ پہنچتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے, لوگوں سے مانگتے تھے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مالی طور سے استطاعت ہونا حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس بدنی طاقت موجود ہو. بدنی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر صحت مند ہو. آج کل تو لوگ عمرہ کر کے تھک جاتے ہیں, اور حج کے اندر تو کئی مراحل ہیں, کئی دن کا قیام ہے, ایک لمبا سفر ہے, 20 دن 40 دن کا سفر ہے, لمبا سفر ہے, انسان کو تھکا دینے والا سفر ہے. اگر انسان کے پاس مالی طاقت ہے اور بدنی طاقت موجود نہیں ہے, بدنی اعتبار سے انسان مضبوط نہیں ہے کہ بیت اللہ کو جا سکے اور سارے فریضے کو ادا کر سکے, تو ایسے انسان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ انسان کسی انسان سے اپنا حج بدل کرائے. حج بدل کرائے. حج بدل میں شرط یہ ہے جو انسان آپ کی طرف سے حج کرنے والا ہے اس انسان نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو, پہلے ایک بار وہ بیت اللہ بالغ ہونے کی حالت میں گیا ہو اور حجۃ الاسلام جو فریضہ ہے اس انسان نے اس کو ادا کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج میں تھے, آپ نے سنا ایک انسان کہہ رہا ہے لبیک عن شبرمہ, اللہ تعالیٰ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں. آپ نے کہا یہ شبرمہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہے. کہا حججت عن نفسک, کہا تم نے اپنا حج کیا ہے حجۃ الاسلام؟ قال لا. آپ وسلم کہتے ہیں نہیں, پہلے اپنا حج کرو اس کے بعد اپنے بھائی کی طرف سے حج کرو. ایک انسان جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے, علماء ذکر کرتے ہیں کہ اولیاء کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے حج کریں. ایسے ہی ایک تیسری شرط یہ ہے کہ راستے کا پر امن ہونا. آج لوگ مکہ جاتے ہیں فضائی راستے سے, ہوائی راستے سے مکہ جاتے ہیں, تو اس کا پر امن ہونا ضروری ہے. اگر حالات ایسے ہیں کہ جان کا خطرہ موجود ہے, جانے کی صورت میں ممکن ہے, جانی خطرہ ہے, اگر راستے میں چاہے وہ بحری راستہ ہے چاہے وہ فضائی راستہ ہے, اگر یہ خطرہ موجود ہے تو انسان حج کو مؤخر کر دے گا. حج اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا, حج انسان مؤخر کرے گا اور اگلے سال جب راستہ پرامن ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا, انسان اس صورت میں حج بیت اللہ کو جائے گا. ایسے ہی اگر عورت حج کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اضافی شرط ہے. اضافی شرط ہے. اضافی شرط کیا ہے کہ اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم عورت کے لیے کون ہے؟ ایسے لوگ جس سے اس کا نکاح کرنا حرام ہو, شوہر اس میں ہے, ایسے ہی لڑکی کا
والد ہے, उसका अपना बेटा है, उसके भाई है, सगा चचा है और दीगर लोग जिनसे निकाह करना उस औरत के लिए हराम है. तो औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर महरम के सफर करने से रोका है. ला तुसाफिरुल मरअ इल्ला व मअहा ज़ी महरम. आप फरमाते हैं कि औरत सफर नहीं करेगी मगर ये कि उसके साथ उसका महरम हो, उसका महरम हो. महरम के बगैर औरत सफर हज पर नहीं जाएगी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है. हज का सफर हो या उम्रे का सफर हो या उर्फ़े आम में जिसे हम सफर कहते हैं, किसी भी सफर पर औरत बगैर महरम के नहीं जा सकती. बस औकात इस तरह की कैफियत होती है कि ग्रुप वगैरह जा रहा है रहले की शक्ल में, टूर की शक्ल में, उसमें औरतें जा रही हैं, 10 औरतें जा रही हैं, साथ में उन औरतों में से किसी के साथ उसका महरम भी मौजूद है. अब एक औरत चाहती है कि हम उसमें चले जाएं, तो यहां एक बात याद रखें कि औरत के लिए महरम नहीं हो सकती. औरतें औरत के लिए महरम नहीं हो सकती, क्योंकि महरम का जो मकसद है इज्जत और आबरू की हिफाजत, वो यहां पर नहीं मिल रहा है. ऐसे ही एक छोटा बच्चा अगर औरत का है, उसका अपना बेटा है लेकिन वो बालिग नहीं है, वो लड़का भी अपनी मां के लिए महरम नहीं हो सकता, क्योंकि इज्जत और आबरू की जो हिफाजत मकसूद है, वो बच्चा छोटा है तो ये चीज मफकूद है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दफा खिताब किया, आप वसल्लम ने खिताब किया और उसमें कहा आपने कि कोई औरत बगैर महरम के सफर न करे. एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके साथ गज़बे में जाने के लिए अपने नाम को लिखा रखा है और मेरी औरत हज बैतुल्लाह करना चाहती है, अब मैं क्या करूं? हज बैतुल्लाह करना चाहती है और मैं आपके साथ गज़बे में शरीक होना चाहता हूं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, यहां से नाम कटा दो और जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो. शारीन का इस्तेदलाल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से लम यस्तफसिल, आप वसल्लम ने तफसील नहीं पूछी कि तुम्हारी जो औरत है बूढ़ी है, किस उम्र की है, क्या उसके साथ और भी औरतें जाने वाली है, 2-4 औरतें साथ में जाने वाली है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे रसूल को कहा कि अपना नाम कट करो यहां से और अपनी बीवी के साथ हज करने के लिए जाओ. ऐसे ही औरत के लिए एक और शर्त है, एक और चीज है जो जरूरी है, जिसका पाया जाना इस्तिताअत में, वो ये है कि औरत इद्दत की हालत में ना हो. एक औरत है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, इद्दत की हालत में वो अगर सफर करना चाहती है, गरचे महरम मौजूद है, गरचे उसका बेटा मौजूद है, उसके वालिद मौजूद है और वो सफर करना चाहती है, लेकिन वो इद्दत की हालत में है, महरम के साथ भी वो हज्जे बैतुल्लाह को नहीं जा सकती. हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सही सनद से मनक़ूल है कि जब उन्हें खबर लगती थी कि औरतें ऐसा जा रही हैं, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हें मकामे बैदा के पास रोक दिया करते थे कि नहीं, तुम्हारे लिए हज को जाना दुरुस्त नहीं है. शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह से एक औरत ने पूछा, सवाल किया कि रियाज से सवाल किया कि मेरे जो अहले खाना है, मेरे जो महरम है, जब मैं छोटी थी तो उन लोगों ने हज कर लिया था, अब मैं बड़ी हो गई हूं और मैं हज करना चाहती हूं और महरम उन्होंने सब हज कर रखा है, मेरे पास महरम नहीं है. तो शेख कहते हैं कि आप पर कोई गुनाह नहीं है, आप पर कोई गुनाह नहीं है, और जब आपके लिए महरम मौजूद होगा उस वक्त आप हज कर ले. तो औरत के लिए इजाफी शर्त है कि महरम का होना. ये सारी चीजें इस्तिताअत के माने में दाखिल हैं. अगर किसी के यहां चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो ऐसी सूरत में उलमा के राजिह कौल के मुताबिक उस पर हज करना फिलफौर वाजिब है, फिलफौर वाजिब है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप देखें, सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने हज को फर्ज किया है
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں آپ نے اپنا حج کیا، حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو خیر کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سستی کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو۔ آپ فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو انسان حج کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کرے۔ ممکن ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، اس سال طاقت موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان نے حج نہیں کیا، ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کے پاس سواری نہ رہے، ممکن ہے کہ وہ انسان اس سال مالدار تھا اگلے سال فقیر ہو جائے، ممکن ہے ایسی کوئی پریشانی آ جائے جس کی وجہ سے انسان سفر نہ کر سکے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کا افسوسناک پہلو ہے، انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ آج ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ انسان ہے سیر و تفریح کے لیے ملک سے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، الگ الگ شہروں کو جا رہا ہے، انسان کے پاس اس کے لیے پیسے موجود ہیں، مہنگی گاڑی خریدنی ہے پیسے موجود ہے، مہنگی موبائل خریدنی ہے پیسے موجود ہیں، انسان کو شادیوں پہ 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں پیسے موجود ہیں، لیکن جب اللہ کے حق کی اور فریضے کی بات آتی ہے تو انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض علماء نے جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے ان کے کفر کی بات کہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو انسان کفر کرے، حج سے اعراض کرے، ترک کر دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ترک الحج وهو قادر علیہ فهو کافر، جو انسان حج کو چھوڑ دے، ترک کر دے، باوجود اس کے کہ وہ قادر تھا، ساری شرطیں موجود ہیں، دنیا موجود ہے، راستے پرامن ہے، شروط جو بیان کی گئی ہے سب پائی جا رہی ہیں، ایسا انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ گرچہ علماء نے اس کو تحدید پر، زجر و توبیخ پر محمول کیا ہے، لیکن کیا یہ چیز کم ہے کہ علماء نے اس طرح سے جرح کی ہے کہ جو انسان طاقت کے باوجود حج نہ کرے وہ کفر کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک صحیح اثر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لقد ہممت، کہتے ہیں میرا ارادہ ہوتا ہے میں چند لوگوں کو اپنی طرف سے شہر میں بھیجوں اور دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کے گھر کو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں میرا ارادہ ایسا ہے اور میں ان پر جزیہ نافذ کر دوں، ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، صحت تندرستی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج جیسے فریضوں کو دین کی بنیادوں میں رکھا ہے، اس کے باوجود آپ غفلت کا شکار رہے، اس کے باوجود آپ حج نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے موقوفاً یہ بات بھی منقول ہے، آپ فرماتے ہیں جو انسان طاقت کے باوجود حج نہ کرے فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اب بتلائیں اس سے سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے سخت بات کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کے پاس دنیا کے لیے دنیا میں چیزیں خریدنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اور دنیا کے امور پر خرچ کرنے کے لیے بے انتہا پیسے موجود ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں بیت اللہ کے لیے خرچ کرنے پر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اثر ہے یہ مرفوعاً بھی مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے قول پر بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن مرفوعاً اس کی سند کمزور ہے۔ حضرت ایک مشہور تابعی ہیں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کہتے ہیں لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج لم اصلي عليه۔ آپ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت مذکور ہے، سند بھی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا پڑوسی ہو جو مالدار ہو
मालदार हो और हज की इस्तिताअत रखता हो, कोई चीज माने में से मौजूद ना हो जो उसको हज से रोक दे, और उसके बावजूद वो हज ना करे, वो इंसान बैतुल्लाह को ना जाए। आप फरमाते हैं अगर उसकी वफात हो जाती है, ऐसा अगर कोई पड़ोसी है, लम उसल्ली अलैहि, उसकी मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, उसके जनाजे की नमाज में मैं शिरकत नहीं करूंगा। ये सारी चीजें तहदीद के कबील की हैं। ऐसे ही सईद इब्ने, ऐसे ही मुजाहिद बिन रूमी, इमाम इब्न शैबा रहमहुल्लाह जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं वकाना सिका, ये सिका हैं। इन्होंने सईद इब्न जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला और अब्दुर्रहमान इब्न माकल से पूछा, गए तीनों के पास, पूछा कि ये बतलाइए एक इंसान है जिसके पास हज की ताकत मौजूद है, ताकत मौजूद है, उसके बावजूद हज नहीं करता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह कहते हैं अन्नार अन्नार, तो आपने कहा उसके लिए आग है, उसके लिए आग है, क्योंकि हज की ताकत इस्तिताअत रखने के बावजूद हज न करना कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाहों में से है। आप फरमाते हैं अन्नार अन्नार, उसके लिए आग है, उसके लिए आग है। और अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला कहते हैं अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास हज की ताकत मौजूद थी, उसने हज नहीं किया, मात वहुव लिल्लाहि आसिन, कहते हैं उसकी वफात होती है ऐसी कैफियत में कि वो अल्लाह ताला का नाफरमान होता है। और वहीं पर अब्दुर्रहमान इब्न माकल ने कहा एक सूरत है, एक सूरत इन्होंने जिक्र की है कि इंसान इससे बच जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि एक इंसान जो हज की ताकत पाने के बावजूद जिंदगी में हज नहीं करता है और वो दुनिया से चले जाता है, उसके बचने की एक सूरत है। क्या सूरत है? सूरत यह है कि उसके औलिया उसकी तरफ से हज कर देते। अगर औलिया हज कर देते हैं तो मामले की माफी तलाफी हो जाएगी। तो सोचिए इस कदर सख्त अकवाल हैं हमारे सलफ के कि एक इंसान हज की ताकत रखने के बावजूद हज ना करे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ऐसे लोग सही मानों में मुसलमान नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान हज की ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो हज बैतुल्लाह में जल्दी करे। हज बैतुल्लाह में ताखीर करना, कोताही करना, सुस्ती करना, ये चीज दुरुस्त नहीं है। राजिह कौल के मुताबिक फिलफौर अगर ताकत इस्तिताअत मौजूद है तो हज करना आपके लिए वाजिब है। आप हज बैतुल्लाह को जाए, आप अपनी तौहीद को दुरुस्त करें, अकीदे की इस्लाह करें वहां जाने से पहले, क्योंकि अकीदे के बगैर अल्लाह ताला किसी भी इबादत को कबूल नहीं करता है। तौहीद के बगैर, चाहे वो आपकी नमाजें हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे वो रमजान के रोजे हो, नफल रोजे हो, सदका हो, खैरात हो, सारी चीजें सबसे पहले आप अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला के लिए मुखलिस हो जाएं। रिवायतों के अंदर या आयत के अंदर वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत, अल्लाह ताला के लिए हज है। आप जब हज करें तो हज के अंदर मुखलिस हो, अल्लाह ताला की रजा पाने के लिए, उसकी खुशनुदी पाने के लिए हज करें। अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी अगर आपको हज करने के बावजूद न मिले तो आप कितने बड़े महरूम हैं। अल्लाह ताला की रजा पाने के लिए, उसकी खुशनुदी पाने के लिए हज करें। याद रखें, बड़े से बड़ा अमल आपका छोटा है अगर उसमें आप मुखलिस नहीं है। आपका छोटे से छोटा अमल बड़ा है अल्लाह ताला के यहां, अगर आपने उसको अल्लाह के लिए किया है, खुलूस दिल से किया है। हज पर जाते हुए बहुत ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाहिरी फरीजा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को फोन करके हज पर जा रहा हूं, सारी चीजें लोगों में इसको ऐलान करने की जरूरत नहीं है। शैतान आपके नीयत में फुतूर और फसाद डाल देता है, बहुत होशियार है। इसलिए मुखलिस रहें। हज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आपकी सुन्नत के मुताबिक अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था खुद अग्नि मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीख लो। हज के तरीके सहाबा ने आपसे सीखा है
اور من و عن ہم تک پہنچایا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج کے اندر دیگر چیزیں کیا ہیں، ساری تفاصیل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق حج کریں، اور حج کرنے سے پہلے اگر حقوق العباد میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کر لیں۔ جانے سے پہلے اگر کسی کا آپ نے حق مارا ہے، کسی کی زمین آپ نے لے لی ہے، کسی کا مال آپ نے لے رکھا ہے، وراثت پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ اس مبارک سفر سے پہلے جہاں آپ موجود ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر ہی اپنے معاملے کو درست کر لیں۔ حقوق العباد کی درستگی انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ حج بیت اللہ کو جائیں تو کسب حلال پاکیزہ مال کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے حج کیا ہے حرام کمائی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر فرمائی ہے، اور اس کو میں نے کسی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ وہ مسافر کے سلسلے میں ساری چیزیں موجود ہیں، سارے دعا کے قبول ہونے کے اسباب موجود ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، فلا ضرورت ہے، فلا حاجت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ دعا عظیم عبادت ہے، قبول کس لیے نہیں ہو رہی ہے؟ قبول اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب کوئی عبادت کریں تو اس میں پاکیزہ مال کا انتخاب کریں۔ ایسے ایک آخری بات یہ ہے، حج کے درمیان آپ اپنے آپ کو منکر چیزوں سے بچائیں، فحش کلامی سے بچائیں، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنے حج میں اس کو شامل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا وہ حج مقبول ہوگا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک انسان جب حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، خون میں لطپت ہوتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، بلکہ ایک عمر جب بلوغت سے پہلے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان حج سے جب واپس آتا ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر صاحب استطاعت ہیں، حج بیت اللہ کی ہمارے یہاں طاقت موجود ہے، تو ہم حج میں کوتاہی نہ کریں، اس فریضے کو جتنی جلدی ممکن ہے ہم ادا کر لیں۔ زندگی میں ایک بار کرنا ہے، صرف ایک بار کرنا ہے، اس سے فارغ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، ممکن ہے انسان پر کوئی حاجت پیش آ جائے، ممکن ہے انسان فقیر ہو جائے، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، راستے پرامن نہ ہو، آگے ایسے مواقع انسان کو نہ ملے، ملکی مسائل آ جائے، ساری چیزیں آ جائے، اس سے پہلے انسان حج کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں ایمان اور احسان کی حالت پر باقی رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔